السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، میں آپ کی آج کے اس جامعہ رحیمیہ کے بابرکت پروگرام میں اور دیگر جتنے دینی مدارس کے پروگرامات ہو رہے ہیں ان میں آپ کی بھرپور شرکت کو دل کی عطا گرائیوں سے آپ کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات علماء کرام، معززین اور معززین علاقہ، مہمانان گرامی اور ہمارے اکابرین امت ہر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت جو بڑی محبت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. آپ کی صرف تشریف لانے سے دینی اداروں کو بہت بڑا حوصلہ ملتا ہے اور ان کی احساس محرومی کو جو ہر وقت اسباب کی قلت اور اسباب نہ ہونے کی وجہ سے جو مایوسی ان کے چہروں پر نظر آتی ہے، وہ آپ حضرات کا تشریف لانا اور محبت بھرے انداز کے اندر وقت دینا ان کی مایوسی کو ختم کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے. اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جس طرح بھی ہو، جتنا بھی ہو اور جیسا بھی ہو، لگے رہیں اور ڈٹے رہیں. اللہ کو نہ کروڑوں کی ضرورت، نہ اللہ کو سینکڑوں کی ضرورت، نہ اللہ کو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے اور قرآن کریم کی بہاروں کو عام کرنے کے لیے عہدوں کی ضرورت ہے، نہ ہی میرے مالک کو ہماری عطاؤں اور وفاؤں کی ضرورت ہے. اس نے تو قرآن اتارنے سے پہلے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور محبوب پر قرآن مکمل کرنے سے پہلے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ہمارا کلام ہے، اس کو پھیلانا بھی ہم جانتے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کرنا ہم جانتے ہیں. اگر تم اپنی صلاحیتوں کو ساتھ رکھو گے، اپنی محنتوں کو اور اپنی حلال کی کمائی کو اس کے ساتھ چلاؤ گے تو نقصان اس کا نہیں، فائدہ تمہارا ہے. دین ہر گھر کے اندر عام ہوگا، قرآن والی تعلیم ہر زندگی میں عام ہوگی. اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہے تو ایک کتاب، تم جہاں مرضی رکھو، کسی الماری میں رکھو، گاڑی کے پیچھے رکھ دو، اونچی جگہ کر رکھ دو، یا یہ روڈوں کے اوپر جو کھمبوں کے ساتھ تبرکات اور قیمتی اوراق کے جو ڈبے ان میں رکھ دو. اس کی عزت میں کمی آنی کوئی نہیں، اس کی شان اور مرتبے میں کمی آنی کوئی نہیں. یہ نسبتوں میں بھی اعلیٰ ہے، یہ اپنے الفاظ کے اندر بھی اعلیٰ ہے، یہ کتاب کے اندر بھی اعلیٰ ہے. ہاں، اگر کسی کے ساتھ جڑ گیا، وہ کہیں کا ہو اور کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، اس کی دوستی اتنی مضبوط ہے کہ یہ زمین سے اٹھاتا ہے اور جنت الفردوس میں پہنچا دیتا ہے. بتائیے میرے بھائی، ایسا دوست جو ہمارا ساتھ بھی دے اور ہمیں اندر سے ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرے اور پھر ہمیں ایسے موقع پر چھوڑ جائے جہاں ہمیں اس کی ضرورت ہو، وہ دوست اچھا یا یہ دوست اچھا جو دنیا کے اجالے اور قبر کے اندھیرے اور میدان محشر کے اندر ہمارے ساتھ کھڑا ہو؟ بتاؤ یہ دوست اچھا ہے نا بھائی؟ اس سے دوستی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اسے اپنے گھروں میں عام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنی رہنمائی کے لیے لانا چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ ایسی کتاب ہے، یہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے اگر انسان اس کے آداب کے ساتھ پڑھے گا اور اپنی زندگی کے اندر لائے گا. دوسری بات میرے یہ مجھے تھوڑا سا غصہ بھی یوں آیا کہ یہ آپ کے علاقے کا ہے منور شاہین. دیکھو بھائی، گھر کی مرغی ہوتی ہے دال برابر، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی سالن نہ ملے تو پھر ٹھنڈی دال بھی کام آتی ہے. پیٹ تو رات والی روٹی اور دال سے بھی بھر لیا جاتا ہے، لیکن ہم کان کے چٹورے بنے اور زبان کے چٹورے بنے. ہمیں جب تک کانوں کا سر نہ ہونا، مولوی حسین کا لاکھوں روپے جلسے پہ خرچ ہو جائے گا
اور اگلا مسافہ کر کے جائے گا، حضرت جی مہمان تھا بڑا ہے لیکن چس نہیں آئی، اس کا کباڑا ہو گیا بیچارے کا، وہ مانگ مانگ کے تھک گیا یا میں چس ہی نہیں آئی۔ جب اسے اصلاح کی نیت سے سنتے تھے تو جلسے 3 دن کے ہوتے تھے، جب چس کی نیت سے سنتے تھے تو ایک خطیب بھی بھاری پڑ گیا تھا۔ جب سنانے والا اپنی اور عوام کی اصلاح کے لیے بات کرتا تھا تو 10 میل پیدل سفر کرتا تھا، اور اب تو کہتا ہے کہ میں کرسی خالی کیوں کروں، مزاج میں تبدیلی آئی نا، جب نظام میں تبدیلی آئے گی تو مزاج کے اندر تبدیلی آئے گی، جب نظام اچھا ہوا تو مزاج خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ اگر نظام کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو پھر مزاج دودھ کی ڈرمی اور سامنے نلکا، اور کہے گا گرمی نہیں پڑ رہی، پوری کہاں سے کریں، سب کے سامنے ڈالے گا، اس کے اندر مینڈک بھی نکل آئیں گے، چٹکنی بھی نظر آئیں گی۔ جب نظام کی تبدیلی آ جائے تو رات کے اندھیرے میں وہ بچی کہے گی اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ وہ نظام کیسے لے کے آئے، وہ نظام کیسے لے کے آئے؟ چلو بھائی ہم تو اس نظام کی تبدیلی کے لیے، یہ سارے بوڑھے ہو گئے، سارے کتنے سے مدرسے میں گئے تھے، ابھی تک مدرسوں میں جنازے مدرسوں سے نکل رہے، یہ تو اس نظام کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے۔ اب بتاؤ بھائی، جب دیکھو بکسا بھرا ہوا کپڑوں سے، بکسا بھرا ہوا سامان سے، جوتوں سے، اس بکسے کے اندر سونے کی ڈلی بھی رکھیں گے اور جگہ نہیں تو آئے گی، ہمارا اندر بھرا پڑا ہوا گند سے، دنیا کی لذتوں اور دنیا کے بننے سے، ایسی جو ہماری خواہشیں ہیں، جو خواہشیں ہمیں روزانہ گمراہی اور ناکامی کی طرف دھکیل رہی۔ اب اللہ کی رحمت آوے تو کا دل تو سارا بھرا پڑا ہوا گندگی سے، اور اللہ کے ہاں جو اللہ کے ہاں انسان کی کامیابی کی منڈی لگتی ہے، اللہ اس کے اندر پیسے کو تو دیکھتے ہی نہیں۔ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ مجھے کپڑے نہ دکھا، مجھے چہروں کی چمک نہ دکھا، مجھے بینک بیلنس نہ دکھا، مجھے پراڈو گاڑی نہ دکھا، مجھے دل دکھا کالا ہے کہ چٹا ہے، یہ دکھا مجھے۔ ان سے میں نے کہا بات، بڑے بڑے دعوے دار آئے، مال کے پہاڑوں والے، پہاڑوں تک مال ان کے پاس تھا، بڑے بڑے قد آور آئے، بڑے بڑے چٹے چہرے والے آئے، میں نے کسی کو پاؤں کی جوتی پر نہ گنا، چلے نہ سبا کو، میں نے اپنی ذات اپنی بات کے برابر نہ کسی کو آنے دیا، نہ آنے دوں گا۔ جو حال ان کا ان کے گھمنڈ کے اندر کر دیا، نظام میرا وہی ہے، طاقت میرے پاس وہی ہے، بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہوں، اگر میں کرنے پر آ جاؤں تو بڑے بڑے طاقتور کو رات کو سنا صبح اٹھنے کی میں ان کو اجازت نہ دوں، نہ میرا کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ میرا کوئی اکھاڑ سکتا ہے۔ مجھے تلواروں کی دھوس نہ دکھانا، میں کوئی نہیں ڈرتا، میرے بندوں تلواروں کا مقابلہ کروں گا، تیروں کا مقابلہ کروں گا، انسانیت گمراہی کے دہانے پہ کھڑی ہو کر سرکشی کرے مقابلہ کروں گا، لیکن جتنا بندہ اجن الکساری کے پاس سر جھکا کر اپنے آپ کو سرنڈر کر کے اپنی سر کو جھکا کر میرے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا، سب کچھ برداشت ہوتا ہے، بندے کا جھکنا میری رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ نہ ماننے پر آؤں من الارض ذهبا ولو افتدى بی، اگر ماننے پر آ جاؤں، شب برات کی رات ہے، مسجد کے اندر بچہ بیٹھا بیان سن رہا ہے، ذکر کے حلقوں میں بیٹھا ہے، ابا دروازے پر آ گیا اور باپ نے سہانا منظر دیکھا، بچے کو بلانے آیا تھا، چل سو گھر جا کے سو، صبح سکول جانا ہے، چل جلدی کر، تیری ماں کو تیرا انتظار کر رہی ہے، کنڈی لگانی ہے۔ جب اس نے ذکر کے حلقوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لب لگتی دیکھی، یہ اس نیت سے بچے کو بلانے آیا تھا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اندر سے اللہ کی آواز سنی، زبان سے اس کی اللہ نکلا، فرمایا اندر والے بعد میں بخشے گئے، بعد میں آنے والا پہلے بخشا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاون میں جے منہ کالے، گناہوں کے بڑے بڑے پھرتے لے کے آجیو، بڑے بڑے گناہوں کے توڑے بورے لے کے آجیو، بڑے بڑے گناہوں کے ٹرالر لے کے آجیو، میں چاہوں سارے معاف کر دوں گا، لیکن اتنے بڑے گناہوں کے تھیلے میں کسی مظلوم کا آنسو نہ لے کے آئیو، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھ کے نہ آئیو۔ اگر مظلوم نے سارے گناہوں والے تھیلے میں اپنا آنسو تلاش کر کے کہہ دیا الہ العالمین حقارت
سے اس نے دیکھا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے میرا آنسو نکلا تھا، اور میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مظلوم کے ایک آنسو پر ایسی پکڑ کروں گا دنیا کی کوئی طاقت میرے سے چھڑا نہیں سکے گی۔ مولانا سارے بچے نماز پڑھتے ہیں، مولانا سارے بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف کا اتنا ختم کرتا ہوں، اللہ اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، یا حیو یا قیوم میں پڑھتا ہوں، مولانا آیت کریمہ بھی پڑھتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھتا ہوں، مولانا اپنی کمائی کا حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، تبلیغی جماعت والوں کے لیے کھانا بھی دیتا ہوں، مولانا پورا عشر ادا کرتا ہوں، پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، تبلیغ میں وقت بھی لگاتا ہوں، طالب علموں کے لیے کھانا بھی پکواتا ہوں، لیکن پتہ نہیں خیر نہیں آتی۔ مولانا دائیں بائیں جا کر تمام سیلنگ بھی، تمام پیلنگ بھی، تمام کلر ٹھیک ٹھاک نظر آیا، لیکن اتنا سا کلر ادڑا ہوا نظر آیا۔ وہ ادڑا ہوا کلر کیا تھا؟ بہن کو ستایا، بیٹی کو ستایا، بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا، فرمایا مکے جا کے بیت اللہ کا طواف کر لے، مدینے میں جا کے روزہ رسول پر حاضری دے دے۔ اگر بھائی کا دل دکھا کے آیا، جب تک اس خانے سے جھانک کر اپنے بھائی کو گلے نہیں لگائے گا، لاکھ تو قرآن کی تلاوت کر لے، تیرے دروازے پہ اللہ کا فضل کرم کوئی نہیں آئے گا۔ دنیا پور کی جامع مسجد کے اندر چلے گئے، سجدے والی جگہ کو یوں ہاتھ مار کے دیکھا اور کہا اتنی مٹی لگی ہے، اللہ کہنے اپنی اوقات میں رہے، اس مٹی پر سجدہ کر قبول کر لوں گا۔ جو بغض کے بھائیوں سے نفرتوں کے دل کے اندر مٹی کے طوطے کھڑے کر رکھے ہیں، اس مٹی پر سجدہ قبول ہو جائے گا۔ اگر یہ طوطے تُنے نہ گرائے، ان پہاڑوں کو تُنے ریزہ نہ کیا، تو مدینے میں جا کر مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھ میں اللہ قبول کو ہی نہیں کروں گا۔ اس نفرت کی آگ نے، اللہ اکبر، دنیا کی آگ ہے جو تیل گھاس لیٹ سے لگتی ہے، جو ماچس کی تیلی سے لگتی ہے، وہ میرے عزیزوں کہیں بجھاتی کہیں جلاتی ہے، اسے دنیا کا پانی فائر برگیڈ آ کر بجھا دیتا ہے، لیکن جو نفرت کی آگ لگی ہے سمندر کا پانی ڈال دے، جب تک اپنے دل کو آمادہ نہیں کرے گا، جب تک کسی کے آگے جھکنے کا ارادہ نہیں کرے گا، اپنے حق اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کرے گا، تو یہ آگ ہے جنگل کی طرح پھیلے گی، تیری عقل کو بھی جلا کے رکھ دے گی، تیری نسل کو بھی جلا کے رکھ دے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مایوس کھڑا ہوگا، خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جن رشتہ داروں کی خاطر، جس اولاد کی خاطر، جس بیوی کے سونے کے کنگن بنانے کی خاطر، جن بچوں کو گاڑی دلانے کی خاطر، مکان بنانے کی خاطر، جن کے لیے تو نے اپنا آپ گوا دیا، خونی رشتوں کو تو نے پس پشت ڈال دیا، ماں کے سر کو جھکا دیا، باپ کی داڑھی پہ ہاتھ ڈال دیا، بہنوں کو رلا کے گھر سے بھیج دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، قیامت کے دن یہ سارا کنبہ تیرا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، تیری طرف منہ کر کے تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ کیوں اس بناوٹی رشتے کے پیچھے لگے؟ جو رشتہ نہ تجھے دنیا میں کامیاب کرا سکتا ہے، نہ تجھے آخرت کے منازل کے اندر میرا عزیزوں کامیاب کرا سکتا ہے۔ سرکار مدینہ روح الوسینہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ، کون عائشہ؟ ساری ماؤں میں اعلیٰ عائشہ، مقام اماں عائشہ کا اعلیٰ۔ رب اکبر کی قسم، ماں خدیجہ بھی تو تھی، ماں حفصہ بھی تو تھی، ماں جویریہ بھی تو تھی، ہر ایک کے گھر میں آئے واپس چلے گئے، ہر ایک کے گھر میں آئے واپس چلے گئے، لیکن عائشہ تیرے مقدروں کا کیا کہنا؟ تیرے گھر میں آئے واپس نہیں گئے۔ قیامت کے دن نظر آئے گا صدیق کی بیٹی عائشہ تیرے حجرے میں محمد نظر آئے گا۔ یہ کون عائشہ؟ ساری ماں اعلیٰ، لیکن نو اعزاز اماں عائشہ کو تمام ماؤں سے منفرد ملے۔ گود عائشہ کی تھی، سر نبی کا تھا، اللہ اکبر، دھڑ نبی کا تھا، سینہ سیدہ عائشہ کا تھا، سر نبی کا تھا، اللہ اکبر۔ یہ وہی عورت ہے جس کے بستر پر اللہ کا قرآن آیا، یہ وہی عورت ہے جس کے حجرے کو جنت کا ٹکڑا بنایا، یہ وہی حجرہ ہے جس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو
قیامت کی صبح تک حضور کا مسکن بنایا، یہ وہی عائشہ صدیقہ ہے جس کی پاکیزگی کے لیے خدا قرآن لے کے آیا، یہ وہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کا جھوٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت منہ میں لیا، اللہ اکبر، جس کا جھوٹا مسواک چبایا۔ انہی سیدہ عائشہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف ہو جائے، ماں کی جتی کے نیچے جو مٹی کا ذرہ اس کے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کی جرا سے بچنا۔ اماں کہنے لگی کملی والے کیا مطلب؟ کہ عائشہ ہر کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے گزرے گا، اے عائشہ جب تو گزری ہو ذرا ڈرتی ہوئی گزری ہو، ذرا بچتی ہوئی گزری ہو۔ اے عائشہ اگر مالک کے کائنات نے تجھے کھڑا کر لیا اور یوں پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ مطلب یہ تھا کہ امت کو پیغام دے دے، اللہ نے میری برکت سے تم سب کو بخش دیا، تم تو تمام مومنوں کی ماں ہو، اگلوں کو پیغام دے دے کہ 24 گھنٹے میرے فرشتے جن کے دروازے سے شکوہ لے کے آتے ہیں، جن کی چار دیواری سے شکوہ لے کے آتے ہیں، اوقات ان کی کچی جھوپڑی کی نہیں لیکن محلات کا تقاضا کر رہی ہیں، اوقات ان کی پیمد والے لباس کی نہیں لیکن یہ گوٹے اور ریشمی والے لباس کا تقاضا کر رہی ہیں، اوقات ان کی پانی کی گھونٹ کی نہیں لیکن بہترین دسترخوان کا تقاضا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہر گھر کو دیکھا، ہر گھر کو دیکھا، ہر در کو دیکھا، ہر منہ کو دیکھا، کھانے والے نظر آئے، شکر ادا کرنے والے بہت کم نظر آئے، اور وہ بھی شکر ادا کرتے ہوئے ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کھانا آگے لا کے رکھا، کھا لو جی، کھا لیا، کھا لو جی، کھا لیا، اچھا جی کچھ اور خرچ کے کھانا، بس شکر ہے، یہ بس، اس بس کے اندر بہت سی نا شکری چھپی پڑی ہے، بہت ساری۔ کھانے کو دیکھا مزاج کے مطابق نہیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، اس بھوک نہیں لگ رہی کے اندر خدا کا شکوہ ہو رہا ہے۔ 11 ازواج مطہرات ہیں، 1,24,044 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کوئی صحابی یوں نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر نے کبھی سالن کا برتن پرے دھکیلا ہو یا کبھی کسی گھر کے سالن کے اندر اللہ کے پیغمبر نے شکوہ کیا ہو۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا، دیگڑی کے اندر سالن برتن میں ڈال کے رکھا، عمر دسترخوان سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او لوگوں میرے دسترخوان پہ 2 سالن کہاں سے آ گئے؟ اس آنکھ نے جویریہ کے گھر دسترخوان دیکھا، اس آنکھ نے حفصہ کے گھر دسترخوان دیکھا، اس آنکھ نے خدیجہ عائشہ کے گھر دسترخوان دیکھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن جمع نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر، گھر والی کہنے لگی عمر بھوک کی وجہ سے دماغ پہ وزن چڑھ گیا، بھوک کی وجہ سے آنکھوں پہ اندھیرا آ گیا، ہاتھ لگا کے دیکھ ڈونگے 2 نہیں ڈونگے 1 ہے، اے عمر ہاتھ لگا کے دیکھ برتن 2 نہیں برتن 1 ہے، سالن 2 نہیں سالن 1 ہے۔ حضرت عمر نے یوں کر کے پیالہ پکڑا اور یوں کر کے جو اوپر تری تھی گھی کو کونے میں کر دیا، کہ 2 سالن ہے، یہ سبزی علیحدہ سالن ہے، یہ گھی کی تری علیحدہ سالن ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کے دسترخوان پر اس طرح کے سالن کو کبھی نہیں دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے اگر نبی نے ایسا سالن دکھایا عمر بھوکا تو مر جائے گا، ایسے سالن میں ڈبو کے ٹکڑا اپنے پیٹ کے اندر نہیں اتارے گا۔ یا تو یوں کر کے دیکھنی پڑے، چکنائی تو تھی کوئی نہیں، ہی تو ہے کوئی نہیں۔ کئی کارگزاری ایسی آئی کہ بیوی کو چٹیا سے پکڑ کر سالن کے ڈونگے کے اندر یوں کر کے ڈبو دیا۔ یہ حاجی صاحب کی گھروں کی کہانی، یہ چودھری صاحب کے گھر کی کہانی، یہ مولوی صاحب کے گھر کی کہانی، یہ سید صاحب کے گھر کی کہانی۔ ناراض نہ ہونا، دعا صاحب سے معافی مانگ کے جاتا ہوں۔ پھر یہ بھی برحمان صاحب کبھی کبھی اتنا پریشان ہو جاتا ہوں، میں نے کہا اللہ وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا، پورے دن کا کھانا عبدالحنان کا ایک جگہ جمع ہوگا 3 ٹائم کا، مجھے نہیں یاد پڑتا میرے عزیزو، شاید گھر میں کوئی پچھلے دنوں کھایا ہو، ورنہ روزانہ تقریباً 200-250 کلومیٹر کے فاصلے پہ اللہ نے کھانا رکھا ہے۔
کہاں 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 میں کل کی کارگزاری سنوں کہ کل کہاں تھا، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جیسا اللہ نے وجود دیا خدا کی قسم کی لاز تک رسائی نہ ہو، لیکن قرآن کی برکت سے ایسا کرم فرمایا، کبھی گاڑیوں کے اندر پھرا دیتا ہے، کبھی جہازوں کے اندر اڑا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بغیر نیند کے اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ سوتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کم از کم 6 گھنٹے نیند لینی چاہیے۔ اللہ اکبر، نیند کی گولیاں کھا کے 12 گھنٹے سونے کے بعد کہتا ہے یار تھکن ہے، غلبہ میرے پر ہے، 2 گھنٹے مجھے اور مل جاتے۔ تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا نیند سے سکون آتا ہے؟ لیکن نیند جب آنکھ کے اندر اللہ سکینہ اتارتا ہے وہ 1-2 منٹ کا ہوتا ہے۔ رب اکبر کی قسم یہ خود نہیں ملتا، اللہ سے رو رو کے مانگنا پڑتا ہے یا کسی کو اپنے لیے رلانا پڑتا ہے۔ اور میرے پیارو، یا خود اللہ کے دربار میں اپنے لیے رونا، یا ماں باپ میں سے کسی کا آنسو اپنے لیے نکلوا لینا۔ ابا کو کہنا میرے لیے دعا کر دے، اماں کو کہنا میرے لیے دعا کر دے، استاد کو کہنا میرے لیے دعا کر دے، پیر کو کہنا میرے لیے دعا کر دے، مظلوم کو کہنا میرے لیے دعا کر دے، یتیم کو کہنا میرے لیے دعا کر دے، مسافر سے کہنا میرے لیے دعا کر دے، مریض سے کہنا میرے لیے دعا کر دے، بیوہ سے کہنا میرے لیے دعا کر دے، غریب ریڈی والے سے کہنا میرے لیے دعا کر دے۔ خدا پاک کی قسم یہ ایسے ذریعے ہیں، یہ لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ اٹھانے پر آسمان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہم تو ان سے رشتہ داریاں کرنی گوارا نہیں کرتے، پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے۔ قرآن پڑھنے والوں کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیجئے، یہ تو کسی کھاتے کے اندر ہی کوئی نہیں۔ اب میرا گلہ ہے، تم اسے شکوہ سمجھو یا گلہ سمجھو، ہر مدرسے کی نمائندگی آج بھی میرا عزیزو پتہ نہیں کہاں کہاں مدرسے واسطے مانگ کے آیا۔ بڑے بڑے خطیبوں کے، بڑے بڑے محتممین حضرات کے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ تمہیں کس نے کہہ دیا ہمیں آئی ایم ایف والے، تمہیں کس نے کہہ دیا ورلڈ بینک والے، تمہیں کس نے کہہ دیا NGOs والے قرآن والوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم اگر ان کا تعاون ہوتا کبھی تمہارے سے ہم 10 روپے وصول نہ کرتے، کبھی تمہارے سے ہم 100 روپے وصول نہیں کرتے، ہم تمہارے سے لاکھوں نہیں مانگتے، ہم تمہارے سے کروڑوں نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں 10 روپے کا ہمارے ساتھ ساتھ نہ چھوڑنا، جب تک تیری جیب کے اندر 10 روپے کا نوٹ کڑکتا رہے گا اور قرآن والوں کے خرچوں پہ خرچ ہوتا رہے گا، اللہ کی عزت کی قسم پوری دنیا کا مغرب دبائے نہ قرآن دبے گا نہ اللہ قرآن والوں کو دبائے گا۔ لیکن یہ بھی تو نہیں دیتے میرے پیارو۔ جب سارا بشر کو جمال ہو جائے گا اس وقت قرآن والے یاد آئیں گے۔ پتہ نہیں مولا میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، منہ ملاحظہ اپنی جگہ۔ تمہارے گھر کی چٹنی بھی ہماری سر آنکھوں پر، تمہارے گھر کی کل پرسوں کی 4 دن پرانی روٹی بھی ہماری سر آنکھوں پر، لیکن کیا محبت کا یہ تقاضا ہے؟ بیٹے کی شادی ہوئی، ولیمہ ہوا، 2000 آدمی آ کے کھانا کھا گئے، جب وہ بچ گئی 4 دے گئے، کیا کریں؟ رشتہ داروں میں بانٹ دو، بانٹ گئی، کیا کریں؟ گھر والی کہہ رہی ہے، نائی صاحب کہہ رہے ہیں ارے شام سے پہلے کہیں دے دو ورنہ خراب ہو جائیں گی۔ اس وقت جامعہ رحیمیہ کے مولوی حسین کا فون نمبر ملایا، السلام علیکم حضرت جی کہاں ہیں آپ؟ اللہ یہاں بیٹھے ہیں، وہ 4 دے کے کھانا بچا ہوا ہے طالب علموں کو، میں کہتا ہوں جاؤ کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دے، قرآن والے لاوارث ہیں۔ خبردار علماء کرام، میں اپنے بڑوں سے ادب سے کہوں گا لیکن چھوٹوں کو میں دھونس بھی دے سکتا ہوں، چل یا لے جا کل کھا لیو، یا بیٹی کے مکلاوے میں بھیج دے یا بچے کے پاس بھیج دے۔ جب سارے عباش کھا گئے، دیندار کھا گئے، حاجی کھا گئے، نمازی کھا گئے، اللہ تھرلے کھا گئے، اس وقت تجھے قرآن والے یاد رہے۔ خبردار ہمیں مدرسے کی دال روٹی پہ رہنے دے، جب تک مدرسے کی دال روٹی رہی خدا کی قسم یہ مدرسے احمد علی لاہوری دیا کرتے تھے، جب تک دال روٹی رہی امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری دیا کرتے تھے۔ جب سے طالب علموں نے مدرسے کے فریجوں کے اندر گوشت دیکھنا شروع کر دیا، قرآن والے تو ملے لیکن قرآن کے وارث ملنا ختم ہو گئے۔ قرآن والے تو ملے، مفتی محمود نہ ملا، یوسف بن ہوری نہ ملا، غلام غوث ہزاروی نہ ملا، امیر عظیمت حق نواز نہ ملا، اعظم طارق نہ ملا، فاروقی شہید نہ ملا۔ او بھائی اپنا چھوٹا گوشت اپنے پاس رکھو، ہمیں رات کی روٹی چائے میں ڈبو کے کھانے دو۔ رب اکبر کی قسم ہے آج بھی وہ
چائے کے اندر روٹی کھانے والے موجود ہیں، وہ ڈبو کے کھانے والے موجود ہیں، کہ اللہ نے ان کی نگاہ میں وہ اثر دیا۔ دنیا والے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ بتا علماء غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ کوئی مولوی لاوارث ہے؟ یہ طالب علم کوئی لاوارث ہے؟ ان کا وارث اللہ ہے۔ پتہ نہیں ہمارے مزاج کے اندر ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کے قرآن پڑھنا کب سے آ گیا۔ ہمارے بڑوں نے تو برف کی سلیوں پہ لیٹ کر قرآن سنایا تھا، اللہ اکبر، جیلوں میں۔ لیکن اللہ کی نعمت ہے، اللہ دے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اے سی کے لیے قرآن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بڑی عمارت کے لیے تمہیں کس نے کہہ دیا بلڈنگ کا نام مدرسہ ہوتا ہے؟ کچی چار دیواروں کے اندر جو مدرسے میں قرآن کا کردار پیش کیا جاتا ہے اس کا نام مدرسہ ہوتا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے 265 بانی دعوت تبلیغ 265 مدارس بنائے ہندوستان کے اندر۔ 11 سال کے بعد ایک قرآن کا حافظ تیار ہوا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ اکبر، آپ نے اس کی پوری آمین کا خرچہ پورے گاؤں والوں کو بلایا، کھانے تیار ہوئے۔ حافظ جی جب آمین کے لیے آخری سبق سنانے کے لیے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس ممبر پر آئے، سٹیج کے اوپر آئے، مولانا الیاس ہچکیوں سے منہ پر کپڑا رکھ کے ہو کے بھر بھر کے رونے لگا۔ فرمایا الیاس اللہ اکبر، محنت ناکارہ ہو گئی، قرآن تو اس نے فر سنایا، صحیح لب و لہجے میں سنایا، لیکن قرآن اس کے سینے میں آیا، قرآن اس کے کردار کے اندر نہیں آیا۔ حافظ قرآن کی دستار بندی ہوئی، شلوار ٹخنوں سے نیچی تھی، آستینوں والا بازو پہن رکھا تھا، کالر والا گلا پہن رکھا تھا، گول دامن والا کرتا پہن رکھا تھا، بال یہاں تھے، مونچھیں بڑی، داڑھی کوئی نہیں تھی۔ آپ اس کا چہرہ دیکھنے لگے، فرمایا ایسے حافظ قرآن پیدا کرنے سے بہتر ہے اللہ کا قرآن اللہ ہی آباد کرے۔ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے چلے گئے، پھر وہاں اللہ والوں کی خواہ میں زیارت ہو گئی، پھر اللہ والوں سے مشورے ہو گئے۔ فرمایا الیاس دل برداشتہ نہ ہو، جا کے اللہ کے نام پر محنت شروع کر دے، ایک دن آئے گا موچڑے تو کھائے گا، تیرے موچڑوں کی برکت سے اللہ کچے پکے مکان تک دین پہنچائے گا، کلمے والی محنت پہنچائے گا۔ آج میرا عزیزو، دنیا پر والوں، جہانیاں والوں، کروڑ پکا والوں، لودھرا والوں، دیکھ لو جہاں کوئی ادارہ نظر نہیں آتا وہاں تبلیغی جماعت کا بستر اٹھانے والا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ ہم ہر شعبے کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں۔ خانقاہیں ہماری آباد ہیں، مدرسے ہمارے آباد ہیں، پیاز مہنگا، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، کوکے نکل گئی، لوگ ہڑتال کے لیے بورڈ بلا کرنے باہر آ گئے، لیکن کوئی قرآن والا اپنے ادارے سے باہر نہیں نکلا، کیونکہ دنیا والوں تمہیں حکومت سے لینا آیا، قرآن والوں کو مسلح پر بیٹھ کے اللہ سے لینا آ رہا ہے۔ تنخواہیں بڑی تھوڑی، معیار بڑا تھوڑا، پتہ نہیں میں کل کہاں تھا، پتہ نہیں کل کون سے، پتہ نہیں شہزاد پور کے اندر تھا یا چمبڑ کے اندر تھا، وہ سندھ کے پرلے علاقوں میں کل شام کو پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا تھا، جڈو کے اندر بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہمارے پاس تنخواہیں کوئی نہیں، کہاں سے اساتذہ کرام کو دیں، لیکن کوئی استاد مدرسہ چھوڑ کے نہیں گیا کہ مجھے تنخواہ نہیں ملی مدرسہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انہیں پتہ ہے اللہ اکبر، جس کا دین پوری دنیا کے اندر عام کر رہے ہیں، اس پاک نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے دکھائے، اللہ نے مکے کا فاتح بنا دیا، بدر کا فاتح بنا دیا۔ لگے رہو، ڈٹے رہو، اٹے رہو، انشاءاللہ یہ دن نہیں گئے، یہ دن بھی آگئے تو اللہ دن دوسرے پھیر کے لائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہم نے اپنی ذمہ داری دنیا پر والوں پوری کر کے دکھائی ہے۔ جاؤ کوئی چھوٹی مسجد ہو، جامعہ ہو یا مرکزی مسجد ہو، کوئی ممبر خالی دکھاؤ، کوئی محراب خالی دکھاؤ، کوئی مسجد ایسی دکھاؤ جہاں تراویح کے لیے قرآن پڑھنے والا نہ ہو۔ الحمدللہ اگر ایک پڑھنے والا ہے تو 10 پیچھے سننے والے تمہیں نظر آئیں گے۔ کوئی خانقاہ دکھا دو، کوئی آستانہ دکھا دو، کوئی تصوف کی لائن دکھا دو، کوئی تدریس کی لائن دکھا دو، کوئی حدیث کی، کوئی تفسیر کی لائن دکھا دو۔ رب اکبر کی قسم، یا محکمے موجود ہے کام کرنے والے نہیں، یا محکمے
میں کوئی نہیں، کام کرنے والوں کو اللہ نے ہزاروں کو کھڑا فرما دیا ہے۔ بس میرے پیاروں میں تمہارے سے بات کر کے جاؤں گا، تھکا تھکا سا لگ رہا ہوں، بس تھوڑی سی بات کر کے پیار محبت کی کر کے جاؤں گا۔ مشورہ دینے نہیں، مشورہ لینے کے لیے آیا۔ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مہنگائی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، آلو پیاز مہنگے ہو گئے، دالیں بھی مہنگی ہو گئی، اب قرآن والوں کا خیال کون کرے گا؟ چلو آپ مجھے باہر بھیج دو، میں یہودیوں سے جا کے کہوں ہمارے قرآن کا خیال کرو، میں عیسائیوں سے جا کے کہوں ہمارے قرآن کا خیال کرو، چلو مجھے انڈیا کا ویزا لگوا دو، ان سے جا کے کہوں قرآن پڑھانے والوں کا خیال کرو۔ خدا پاک کی قسم وہ ازلی دشمن ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ تو 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ محبوبہ یہ تیرے قدموں میں آ جائیں یا تو ان کے پاس جا کے بیٹھ جائے، یہ دین کے ازلی دشمن ہیں، دشمن رہیں گے، دشمن تھے ہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر، انہوں نے ہماری زندگی کے اندر ایک کھلونا دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ موبائل ہماری زندگی کے اندر انہوں نے دے دیا ہے، بڑا قیمتی۔ میں نے اس کے اوپر بڑے جتن کیے، میں نے باپ سے جھگڑا کیا، میں نے امی سے جھگڑا کیا، اس کے پیچھے میں نے روٹی کھانی چھوڑ دی، اس کے پیچھے میں نے بھائی کا گریبان پکڑ لیا، اس کے پیچھے میں نے ماں کی چوڑیاں چوری کر کے بیچ دی، اس کے پیچھے میں نے بہن کی بالیاں اتروا دی، اس کے پیچھے میں نے باپ کی ایڈوانس تنخواہ ادھار پر لگوا دی، اس کے پیچھے اللہ اکبر میں نے کاغذ زمین کے گھر کے کاغذ زمین گروی رکھ دیے، تب جا کے میرے پاس آیا۔ چاہیے تو یہ تھا یہ میرے مستقبل کا سہارا بنتا، چاہیے تو یہ تھا یہ میری خوشیوں کا سہارا بنتا، چاہیے تو یہ تھا دنیا کی زندگی میں مجھے کامیاب کرتا، چاہیے تو یہ تھا مجھے نماز کا عادی بناتا، چاہیے تو یہ تھا مجھے قرآن کا عادی بناتا، چاہیے تو یہ تھا مجھے روزہ رکھنے کا عادی بناتا، چاہیے تو یہ تھا مجھے خدا خوفی اس کے ذریعے ملتی، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی محبت اللہ کا دھیان ملتا، لیکن ہر وقت میرے سامنے رہا۔ اور میرے عزیزوں، میں نے تو یہاں لودرا میں سنا، میں نے تو دنیا پور کے اندر سنا، جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے وہ سچا یار ہوتا ہے، جو انسان کو کبھی نہ چھوڑے۔ لیکن یہ مرض میں بھی میرے ساتھ رہا، بیماری میں بھی میرے ساتھ رہا، پریشانی میں بھی میرے ساتھ رہا، خوشی میں بھی میرے ساتھ رہا، قبرستان بھی میرے ساتھ گیا، جنازوں میں میرے ساتھ گیا، بیت اللہ کا طواف احرام باندھا تب بھی میرے ساتھ تھا، حضور کے روزے پہ حاضری تھی تب بھی میرے ساتھ تھا۔ لیکن ہم اس کے ساتھ دینے سے غلط ہمارے سے غلط فائدہ اٹھا گیا اور ہم اس کے دھوکے کے اندر آ گئے۔ ہم سمجھے ہمارا یہ محسن ہوگا، ہم سمجھے ہر وقت کام آئے گا، لیکن اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھو، اے ظالم میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ میری نماز کے سجدے تو لے گیا، قرآن کی تلاوت تو لے گیا، بہن بھائیوں کے پاس بیٹھنا تو لے گیا، ماں کی ٹانگیں دبانا تو لے گیا، باپ کے کام میں ہاتھ بٹانا تو لے گیا، بھائی کے ساتھ یاری نبھانا تو لے گیا، میرے قیمتی اوقات تو لے گیا، سبحان اللہ کی تسبیح تو چوری کر کے لے گیا، میری تسبیح چلی گئی، میرے گھر سے مصلے غائب ہو گئے۔ یہ چور ہے، چور ہے، چور ہے، خدا کے واسطے اس پہ فرد جرم عائد کر دو، اسے کھلا نہ چھوڑو، کھلا نہ چھوڑو۔ اللہ اکبر، سیکیورٹی کون ہے؟ ماں باپ ہے، اولاد کے ہاتھوں سے لے لو، ورنہ ایک لیمٹ ہے کہ 8 بجے سے 10 بجے تک دیکھو گے، خبردار اسے بستر میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، خبردار اسے بند کمرے میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، خبردار اسے دکان پہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے، خبردار اسے روزی کے اڈے پہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دکان کے اوپر بیٹھا ابا نے سورہ یاسین پڑھی، باپ نے آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دکان پہ پھونک ماری، یہ بچہ صبح 10 بجے گیا اور یوں کر کے اس نے بٹن آن کیا، یوں اوپر کیا، اللہ اکبر، ننگا ناچ اس نے دیکھا، خدا کی قسم رزق کا بیڑا غرق ہو گیا، ننگا ناچ اس نے دیکھا، دکان سے برکت ہی چلی گئی، ننگا ناچ اس نے دیکھا، دکان سے خیر ہی چلی گئی۔ اللہ اکبر، ابا سمجھا، بھائی سمجھا کسی نے تعویذ کرا دیا، لیکن خدا کی قسم یہ موبائل بتا رہا ہے دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جس اللہ اکبر، جس میرے عزیزوں جس چیز کو امن کا ذریعہ سمجھا تھا اس نے تباہی پھیرا دی۔ اس سے پوچھو بیٹیوں کا دوپٹہ کیوں لے گیا، اس سے پوچھو گھر والی کا برقع کہاں چلا گیا، اس سے پوچھو اللہ اکبر خاموشی میں اللہ کا ذکر کہاں چلا گیا، اس سے پوچھو مسجدوں کی رونق کہاں چلی گئی۔ آج لوگوں کے پاس سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں، آج سے 20 سال پہلے چلے جاؤ، مؤذن بیٹھا ہوتا تھا، نمازی مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، جمعرات کا دن رات ایسی ہوتی تھی جیسے عید کا میلہ ہوتا تھا، کوئی جھاڑو لے کے، کوئی خوشبو لے کے، کوئی پنکھے صاف کرتا تھا، صبح صبح فجر کی نماز کے بعد مسجد والی گلی کو بھی دھو دیا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم پھر ایک عید کا دن ہوتا تھا، کوئی لال رومال، کوئی سفید رومال، کوئی ٹوپی سر کے اوپر، کوئی خوشبوئیں لگا کے بیٹھا ہوتا
تھا، کمپٹیشن چلتا تھا، مسجد کے اندر 60 واٹ کا ایک بلب ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں قرآن پڑھنے والے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، کہتے بس کر یار مجھے پڑھنے دے۔ 27ویں رات کا کمپٹیشن چلتا تھا، ایک دوسرے سے شرطیں لگتی تھی، تو نے کتنے قرآن پڑھے؟ 20 میں 15 میں 25 پڑھ کے دکھاؤں گا۔ شب برات کی راتوں کے اندر مسجدوں میں رونق ہوا کرتی تھی، لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر لوگوں کی گریہ داری ہوا کرتی تھی۔ اس سے پوچھو تو صحیح میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ میں نے تو حلال کمائی خرچ کر کے تجھے حاصل کیا، لیکن اللہ اکبر تو میرے سے حلال زندگی لے گیا، مجھے حرام زندگی دے کے چلا گیا۔ میرے پیارو اس سے میرے اتنی محبت کا اظہار نہ کرو، ابھی تو ہمارے کپڑے اتارے ہیں، لگتا ہے موت کے وقت ہمارا کلمہ بھی ہمارے سے چھین کے لے جائے گا۔ قاری صاحب غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہر جگہ یہ بیماری، باتھ روم کے اندر یہ تمہارے ساتھ، پیشاب پخانہ کر رہے موبائل چلا رہا ہے۔ اتنی بد تہذیبی اس بے ایمان کی ہمارے اندر آ گئی، موبائل کے اوپر ٹیونیں جو لگ رہی ہیں بیل قرآن کی تلاوت کے اندر، باتھ روم کے اندر پیشاب کر رہے ہیں، وہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چل رہا ہے، پردے نہیں پڑ گئے ہماری عقلوں کے اوپر، لوگ اس پر ہنستے ہیں۔ رونا چاہیے اللہ کی قسم۔ قرآن تو میرا عزیزوں مسجدوں کی زینت تھا، قرآن تو گھروں کی زینت تھا، قرآن تو دلوں کی زینت تھا، یہ باتھ روم میں کب سنائی دینے جانے لگا؟ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی جس باتھ روم کے اندر دنیا کی بات کرنے کی اجازت نہیں، وہاں قرآن کی تلاوت سننے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ پھر گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زمین بھی کہے گی اللہ تیرے نافرمانوں کا بوجھ اٹھا کے تھک گئی، مجھے انگڑائی لینے دے۔ پھر اللہ کہیں گے انگڑائی لے لے۔ پھر زمین نے میرے عزیزوں صبح سندھ کے اندر انگڑائی لی، تونسے کی طرف انگڑائی لی، یوں کر کے کروٹ بدلی، اوپر کے لوگ نیچے، نیچے کی مخلوق اوپر آ گئی، ہر جگہ جل تھل ہو گئی، ہر جگہ تھل جل تھل ہو گئی۔ پہاڑوں نے کہا یا اللہ ہمارا بھی کام سوکھا کر دے، اللہ نے برفباری کو پانی میں تبدیل کر دیا۔ یہ سوات کے اندر میرے عزیزو سیلاب کا ریلا آیا، آدمی کہنے لگے میں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، یوں کر کے بادل پھٹا، پانی کی بچھاڑ زمین پر آئی، بلڈنگوں کو بہا کے لے گئی۔ فرمایا لوگو یہ تو میں نے تمہیں ایک چھوڑا سا اللہ اکبر ایک سین دکھایا ہے، اگر اس پر توبہ کر لی تو اگلے پچھلے سارے گرم گناہوں کو دھو دوں گا، وگرنہ اللہ اکبر آئی پر آیا، رگڑا تو سب کو ملے گا، بعد میں دیکھا جائے گا کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ میرے پیارو ہاتھ جڑوا لو، میرے پیارو سر جھکا لو، میرے پیارو ہاتھوں پیروں کو ہاتھ لگوا لو، منتیں کروا لو۔ میں تو ہر بیان کے اندر کہتا ہوں یہ پگڑی کا پلو، اللہ رب اکبر کی قسم، ابھی 1 مہینہ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ 19 خانقاہوں کی اس کے اندر نسبتیں چھپی ہیں، لیکن الحمدللہ 3-4 فروری کو مفتی محمد حسن صاحب نے بھی 3 نسبتوں سے اجازت دے دی، 22 خانقاہوں کی نسبتیں الحمدللہ اس پگڑی کے اندر ہیں۔ یہ پگڑی اگر میرے عزیزو اگر آپ کے پیروں کے جوتوں پر لگے اور آپ میں قرآن والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں، حیا والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو مجھے جوتے بتاؤ کہاں پڑے ہیں، میں اپنی پگڑی کے پلو سے تمہارے جوتوں کو صاف کروں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ فرشتے رونے لگ گئے، آسمان کی مخلوق مایوس ہو گئی۔ میرے عزیزو فرشتے آسمان پہ اترا کرتے تھے، کسی کے گھر تلاوت سننے آیا کرتے تھے، کسی کے نماز کے سجدوں کو لینے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کس وقت جب اس گھر کے اندر رابعہ بصریہ نظر آتی تھی، جب اس گھر کے اندر عبد القادر جیلانی نظر آتے تھے، جب اس گھر کے اندر فرید الدین گنج شکر نظر آتے تھے، جب اس گھر کے اندر بہاؤالدین زکریا ملتانی نظر آتے تھے، جب اس گھر کے اندر نظام الدین اولیاء نظر آتے تھے، جاؤ 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 بہاؤالدین زکریا ملتانی، اللہ اکبر، کہتے ہیں آخری وقت تھا، ٹانگوں سے معذور ہو گئے، چرپائی سے نیچے اتر نہیں سکتے تھے، اللہ کی طرف سے القاء ہوا، اللہ کی طرف سے القاء ہوا، اے اللہ والے، اے میرے خاص بندے، آج جو تیرے چہرے کی زیارت کرے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ آپ نے اپنے مریدوں کو بلایا، فرمایا چرپائی کے پایوں کو سہارا دو، کندھے پر اٹھاؤ، مجھے ملتان کی گلیوں میں پھیراؤ، مجھے ملتان کے بازاروں میں پھیراؤ، اگر میرا چہرہ دیکھنے سے وہ راضی ہو جائے تو بہاؤالدین کے لیے سودا سستا ہے۔ کہاں چلی گئی وہ عورت جو اپنے بچے کو مصلی پہ یہ لالچ دے کے بٹھاتی تھی، بیٹا نماز کا سجدہ کرے گا تجھے گڑ کا پوڑا ملے گا، تجھے شکر کا پوڑا ملے گا۔ کہاں چلی گئی وہ بہاؤالدین، وہ کہاں چلی گئی؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی اماں جو اپنے بچے کو کہتی تھی روٹی میں نہیں دوں گی، روٹی تجھے اللہ دے گا، آج کے بعد روٹی کے لیے بورچی خانے پہ نہیں جانا بلکہ مصلی پہ آنا۔ بیٹا مصلی پہ سجدہ کرتا تھا، ماں روٹی پکا کے بستروں کے اندر رکھ دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اب تو اس جو تربیت کا وقت تھا، ناراض نہ ہونا میری بہنوں، ناراض نہ ہونا میرے پیاروں،
جو کام کاج کرنے کے بعد، جو ہنڈی روٹی کرنے کے بعد، صفائی ستھرائی کرنے کے بعد جو تربیت کا وقت تھا، اس میں پیزا بنانا شروع کر دیا، اس میں شوارما بنانا سیکھنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم وہ مائیں کہاں چلی گئی جو اپنے بچوں کے سر کی جوئیں صاف کیا کرتی تھی؟ وہ مائیں کہاں چلی گئی جو اپنے بچوں کو گود میں لٹا کے کان صاف کیا کرتی تھی، کان سے میل بھی نکالتی تھی اور کان کے ذریعے دل کے اندر محبت بھی اتارتی تھی؟ کبھی دادے کی کہانی، کبھی نانے کی کہانی، کبھی ماموں کی کہانی، کبھی خالہ کی کہانی۔ رب اکبر کی قسم بچہ تیار نہیں ہوتا تھا، ہر ماں کی گود کے اندر خاندان تیار ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مولانا حبیب الرحمان صاحب آپ کو یاد ہوگا جب مامے تائے دروازے پر آ جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، زوم زوم گاڑیوں کا زمانہ نہیں ہوا کرتا تھا، جب مامے چاچے گھر آیا کرتے تھے یہ بھانجے بھتیجے ماموں کے کپڑے چھپا دیا کرتے تھے، بیگ چھپا دیا کرتے تھے، نہیں نہیں میں نے آپ کو جانے نہیں دینا، نہیں نہیں آپ کو میں نے جانے نہیں دینا۔ لیکن یہ دور بھی ان آنکھوں نے دیکھنا تھا۔ ماما اپنی بہن سے کہہ رہے کہ میرا بھانجا تیرا بیٹا میرے پاس سے گزر گیا، مجھے سلام ہی کر کے نہیں گیا۔ میرا ایونٹ کے اجتماع کے بعد حویلی میں بیٹھا تھا، حضرت مولانا لاڈ صاحب کے ساتھ ملاقات کی، پیار لیا، میں آبار ناشتے پر حویلی کے اندر آیا، کابرین انڈیا کے بیٹھے تھے، ایک شخص میرے پاس آ گئے، امریکہ کے تھے، گجرات کے تھے، امریکہ میں مقیم تھے، کہنے لگے مولانا بیٹیوں کے حقوق بڑے سناتے ہو، بہنوں کے حقوق بڑے سناتے ہو۔ پھر وہ رونے لگا، سالن والے ہاتھ سے اپنے آنسوں کو صاف کرنے لگا، کہنے لگا مولانا چاچے کے حقوق بھی کبھی سنا دو، مولانا پھپھا کے حقوق بھی کبھی سنا دو، مولانا پھپھیوں کے حقوق بھی کبھی سنا دو، مولانا خالہ ماسیوں کے حقوق سنا دو، ان کو بتا دو ماں نہیں ماں سی ماں جیسی تو ہے، ان کو بتا دو پھپھی باپ نہیں تو بھائی باپ کی نشانی تو ہے۔ ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا، بھانجے بھتیجے یوں مونچھیں مروڑ کے دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم جن غیرت والیوں کو باپ نے ساری زندگی سنبھالا، بیٹا بھتیجا جوتے کی نوک پہ رکھے، بتاؤ خدا کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے پیارو اللہ اکبر، ماں کہتی ہے بیٹے میں نے تیرے لیے رشتہ اپنی بہن کی بیٹی کا پسند کیا، امی خبردار اگر تو نے ایسی بات کی تو پھر میرے سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھیں نیچی کر، اگر تو نے ماں کو گھور کے دکھایا تو پھر میرے سے برا بھی کوئی نہ ہوگا۔ ابا کو کہتے ہیں تو نے کر لے لیکن میں تیرے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، چور نہیں لے آؤں گا، زانیاں لے آؤں گا، شرابیاں لے آؤں گا۔ جب تم نے خون کے رشتوں سے منہ پھیرا، پھر لال گوٹے کے جوڑے آئے جو تمہارے لیے زہر قاتل بن گئے، تمہاری پسند جو موبائلوں پر آئی، خدا کی قسم تم تو سمجھ کے لائے تھے کہ زندگی کی خوشیوں کی وارث بنے تھی۔ اللہ اکبر، یہ تمہاری پسند تھی، یہ کورٹ میرج تھی، یہ لو میرج تھی۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن کئی میرے عزیزوں ایسی شادیاں نکاح ناکامیوں کے کنویں میں گری ہیں، بہت شادیاں۔ پھر اللہ اکبر، جس کو 2 سال تک منگنی کے بعد سارے گھر کے کچے چھٹے سنا دیے، امی یوں کرتی ہے، ابو یوں کرتا ہے، بھائی یوں کرتا ہے، بغض کے پہاڑ تو پہلے دل میں تو نے اتارے، اب کہتا ماں کا ساتھ نہیں دیتی، اب کہتا ابو کو ناشتہ نہیں دیتی، اب جس کو حور پری بنا کے لائے یہ کہتی اماں رکھ یہ مجھے رکھ، ابا رکھ یہ مجھے رکھ، مرتا کیا نہ کرتا۔ پھر میرے عزیزوں کوئی لودنا میں روڈ کے اوپر مرا نظر آتا ہے، کوئی نہر کے اندر خودکشی کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارو زندگی کے سارے فیصلے اپنی مرضی سے کرنا۔ اللہ اکبر، ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹا سا پودا گھر کے اندر لگایا، پودا بھی پروان چڑھا، پتے نکلے، ساتھ ساتھ ٹہنیوں پہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پھل آگئے، ان ننھے پھلوں کو توڑنا شروع کر دیا، پھر یہ درخت کی صورت اختیار کر گیا، پھر یوں جھکا، پھر یوں جھکا، لیکن اس نے پھل دینے نہ چھوڑے۔ جب یہ جھکا تو گھر والے نے قیمتی پودا پھل والا پودا سمجھا، کسی نے ادھر سے رسی گاٹی ڈال کے ادھر سہارا دے دیا، کسی نے ادھر ڈال کے ادھر سہارا دے دیا، پتا تھا یہاں سے پھل ملے گا تو اس لکڑی کے تنے کو رسیوں کا سہارا دے کے کھڑا کر دیا۔ تمہارے باپ سے تمہیں ہمیشہ پھل ہی ملا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے غصے میں بھی دھنوں کے اندر پھیریاں لگائی ہیں، اگر وہ ناراض ہو کے گیا تو ریڑیوں پہ تمہیں کھڑا نظر آیا، اگر وہ ناراض ہو کے گیا تو بھوکے پیٹ میرے عزیزوں تگاریاں اٹھاتا سلیاں اٹھاتا نظر آیا۔ اللہ اکبر، مولانا حبیب صاحب میں تو کہتا ہوں جو تمہارے بچے پردیس گئے ہیں، سعودیہ گئے ہیں، خبردار ان سے فرمائش نہ کیا کرو۔ میں نے 20
20-20 मंजिला इमारतों के ऊपर उन्हें जान जोखिम में डालते हुए देखा है। 8-8 घंटे की ड्यूटी के अंदर मैंने जानवर बनते देखा है। बस उनके लिए दुआ किया करो, खैरी जावे ते खैरी वापिस आवे। हमें तेरा थैला पैसों से भरा नहीं चाहिए, अल्लाह अकबर। धरती के ऊपर तेरा वजूद चाहिए, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये मिसाल है। बाप यूं करके जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ। तालीम में खर्चा बाप ने किया, मुस्तकबिल में खर्चा बाप ने किया, डिग्रियों में खर्चा बाप ने किया। अब बाप बूढ़ा होना शुरू हुआ। जिस तरह फलदार दरख्त को तुमने दीवारों का, रस्सियों का सहारा दे के खड़ा किया, अपने बाप को भी ऐसा सहारा दे के खड़ा करना। बाप किधर को जाए छोटा भाई सहारा बन जाए, बाप किधर को जाए बड़ा बेटा सहारा बन जाए, बाप आगे को गिरे सबसे बड़ा मंचला सहारा बन जाए। खुदा की कसम चारों तरफ सहारे बन जाना। हाँ हाँ हाँ, जो तुम्हारे सहारों से खड़ा है वो तुम्हारे एक फैसले से ऐसा गिरेगा या तो फालिज के मर्द में बिस्तर पर आ जाएगा, वरना मौत के घाट उतर कर कब्र के अंदर चला जाएगा। जब तुम ये कहते हो अब्बू जी शादी मैंने यही करनी है, मैंने कहीं और नहीं करनी, अल्लाह अकबर, वो क्या कहते हैं, बेटे अपने पेट से कपड़ा उठाऊंगा तो मेरा ही नंग बना नजर आएगा, मुझे क्या, जिंदगी तूने गुजारनी है, मैंने नहीं गुजारनी। जब रोएगा उस वक्त तुझे माँ बाप के आंसू याद आएंगे। और मेरे वीरों, हर फैसला अपनी मर्जी से करना, लेकिन शादी का फैसला माँ बाप की झोली में डाल देना। कहना अम्मा काली ला गोरी ला, कदावर ला पतली ला मोटी ला, तेरा फैसला मुझे कबूल है, तेरा फैसला मुझे कबूल है। ये बात अपनी तरफ से कहूँ तो लोगों यकीन न करना, बात मेरे अजीजों मौली हुसैन की तरफ से कहूँ, मौली अकरम की तरफ से, पीर जी की तरफ से कहूँ, कबूल न करना। ये बात मुझे अल्लाह वालों की कदमों से मिली, अल्लाह वालों की जुबानों से मिली। मेरा अल्लाह का प्यारा नबी 25 साल 2 माह 25 दिन के हुए मैं इसरा गुलाम सैयदा खदीजा की खिदमत करने वाला, आपके ऊंटों बकरियों के रेवड़ को संभालने वाला, रहमत आलम के कदमों में आके बैठ गए। अल्लाह के पाक नबी ने पूछा भाई क्या बात है, अब तिजारत का सामान लेने आया या तिजारत का पैगाम देने आया? का तिजारत का पैगाम नहीं देने आया, खदीजा के किरदार का पैगाम देने आया। कमली वाले तेरी शान निराला निराला, तेरे मकाम निराला, तेरी आन बहान निराला, लेकिन खदीजा तेरे कदमों में हमेशा के लिए आना चाहती है, हमेशा के लिए तेरे घर की झाड़ू देना चाहती है, हमेशा के लिए तेरे कपड़ों की वारिस, तेरे किरदार की वारिस, तेरी खिदमत में आना चाहती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी को तो चाहिए था इतनी बड़ी इस्लाम की मलका, इतनी बड़ी मदीने की ताजराई, मेरा नबी फौरन हाँ कर देते। खुदा के नबी का सर झुक गया, पाक पैगंबर की अखियों में आंसू आने लगे। गुलाम कहने लगा जी महबूबा गलती हो गई, आपको खदीजा की बात नागवार गुजरी। ना ना, हुजूर ने हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। खदीजा का पैगाम सुनकर मैं मोहम्मद को मेरी अम्मा आमना याद आ गई, मैं मोहम्मद को मेरा अब्बा अब्दुल्ला याद आ गया। ये माँ बाप का सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है जब बेटे के माथे पे सेरे के फूल देखे जाते हैं। फरमाया काश मेरी अम्मा जिंदा होती, काश मेरा अब्बा जिंदा होता, मैं इसरा ये पैगाम मेरे पास न लाता, मेरी माँ मेरे गले में हाथ डाल के कहती मोहम्मद खदीजा का रिश्ता आया है। मेरा अब्बा मुझे गले से लगा के कहता मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला खदीजा का रिश्ता आया। ओ मेरे प्यारो, हाँ की ना की, आंसुओं को साफ किया। फरमाया यहाँ से उठ, ये मेरे चाचे अमीर हमजा का घर है, चाचा बाप के बराबर होता है, ये मेरे चाचे अबू तालिब का घर है, चाचा बाप के बराबर होता है। जा जा रिश्ता लेके इनके पास चला जा, अगर ये हाँ कर दे तो मेरे पास ना आना, खदीजा को कहना दुल्हन बन मोहम्मद दूल्हा बन के आ रहा है। अगर इनकार कर दे तो फिर भी मेरे पास आके कह देना मोहम्मद अल्लाह अकबर, तेरे चाचों ने इनकार कर दिया, मैं तुझे पैगाम दे के कहूँगा खदीजा को कह दे अल्लाह अकबर, रिश्ता और तलाश कर ले। मोहम्मद अरबी के चाचों ने इनकार कर दिया है। ये चाचे ताए का कदमी ने मकाम बतलाया, खुद फैसला कर सकते। अल्लाह फरमाते मेरे बोलों की तफसीर मोहम्मद है, अल्लाह अकबर, मेरे कुरान की तकरीर मोहम्मद है, अल्लाह अकबर। कभी तुमने मक्के की गलियों में मार खाता नजर आया, कभी जिब्राइल पीछे मेराज का दूल्हा बन के आसमानों पे जाता नजर आया। वाह 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 वाह, ताए चाचों के मकाम को बता दिया, बहन भाइयों के मकाम को बता दिया, औरत के 4 रूप में बता दिया। मुझे नहीं पता तुम औरत को क्या जुबान देते हो, गाली में देते हो या इज्जत में देते हो। महबूबा है तो औरत को 4 मकाम पे लाके खड़ा कर दिया, औरत को बेटी के रूप में, औरत को माँ के रूप में, औरत को बहन के रूप में, औरत को बीवी के रूप में। फरमाया जिस निगाह से चारों में देखेगा अल्लाह अकबर, किरदार ये दिखाएगी खुदा इन्हें जन्नत फिरदौस का वारिस बनाएगा।
اب یہ تمہیں موتی کہاں سے ملیں گے؟ یہی دینی ادارے، یہ کچی کچی دیواریں، یہ دریوں پہ بیٹھ کے پڑھنا، یہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ مدرسوں کے اندر قرآن کے حافظ بھی تیار ہوتے ہیں، خدا کی قسم کردار والے بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ عزیز الرحمان شاہ، اللہ اکبر۔ سید عزیز الرحمان شاہ صاحب زندہ باد، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب زندہ باد، عزم حسان پاکستان زندہ باد، عزم حسان پاکستان زندہ باد۔ اگر چاہتے ہو کردار، اگر چاہتے ہو اندھیرا نہیں روشنی، اگر چاہتے ہو ظلمت نہیں نور، اگر چاہتے ہو کہ فرد تیار ہو، خاندان تیار ہو، معاشرہ تیار ہو، ہاتھ کھڑا کرنا اپنا دایاں ذرا۔ عبد الحنان نے علماء کی طرف سے کر دیا۔ اگر چاہتے ہو قرآن کے تمہیں مدرسے والے کردار دے، تمہیں مدرسے والے جنتی دے، تمہیں مدرسے والے میرے عزیز و بادشاہ دیں، تمہیں مدرسے والے اعلیٰ قیادت دے، تو ملاؤ عبد الحنان کے ہاتھ میں ہاتھ۔ اللہ اکبر، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تمہیں دیں گے۔ اگر ہماری تنخواہیں قابل تعریف ہوتی تو اللہ کی قسم کبھی تمہارے آگے جھولی نہ پھیلاتے۔ اگر مولوی کی زمین جائیداد ہوتی ہے کئیوں کی، لیکن سب کی تو نہیں۔ یہاں تو گھر کے اندر برتن بھی پورے نہیں، چائے کے کپ بھی مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، کرسیاں بھی اگر کوئی مہمان آ جائے کسی کے گھر سے منگواتا ہے، برتن بھی کسی کے گھر سے منگواتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس کا ایمان بھی مطمئن ہے، اس کا دل بھی بڑا مطمئن ہے۔ اللہ نے اس کے تھوڑے میں کے اندر بڑی برکت عطا فرما رکھی ہے۔ میرے پیاروں، کروڑوں کی لاکھوں کی تمنا چھوڑ دو، اللہ تھوڑا دے اس کے اندر اللہ سے برکت مانگ لو، اللہ تھوڑا لے اس کے اندر اللہ سے اطمینان قلب مانگ لو، زندگی کا سکون مانگ لو۔ اگاؤ فقیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ خدا پاک کی قسم، مل آنر کروڑوں کی جائیداد کا سودا کرتے ڈرتا ہے، لیکن قرآن والا جس کی تنخواہ 12,000 ہے وہ کروڑوں روپے کی مدرسے کی زمین خرید کے 20,000 بیانہ دے دیتا ہے۔ کہتا میاں اللہ اکبر، کام بھی اللہ کا، قرآن بھی اللہ کا، اور پڑھنے والے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ میں تو درمیان کے اندر اللہ اکبر بروکری کا کام کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اس کی بروکری پر بڑی اللہ کی رحمت کو رچا جاتا ہے۔ آج میرے عزیزوں، سب سے پہلے سچے دل سے زور سے کہ پہلے جتنا تعاون کرتے ہو الحمدللہ بعون اللہ، لیکن انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے صرف اس مدرسے کے ساتھ نہیں، ہر مدرسے کے ساتھ جان مال اخلاق کردار دعاؤں کے ساتھ تعاون کرو گے انشاءاللہ، کرو گے میرے سے وعدہ نہیں۔ ذرا چہرہ اسمال کی طرف کر کے کہہ دو، اللہ تیرے دین متیل کی، یا اللہ قرآن کی مدد کریں گے۔ کوئی انشاءاللہ سارے ہاتھ کھڑے نہیں ہوئے، یہ شہادت کی انگلی کھڑی کرو اور پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ میں ایمان اور جان کی گواہی دیتا ہوں، ڈٹے رہیں گے، کرتے رہیں گے، 10 روپے یا 10,000 ہو، انشاءاللہ سارے دین کے تقاضے اللہ تو میرے ذریعے سے پورے کروا لے۔ دین کا تقاضا یہاں ہو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہو، جب ضرورت پڑی جان بھی لاؤں گا اور مال بھی لے کے آؤں گا۔ کہو انشاءاللہ، اور زور سے کہو انشاءاللہ، اور زور سے کہو انشاءاللہ۔ خدا کی قسم اس کی رحمت بھی مست ہو رہی ہے، فضائیں بھی جھوم کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، موقع اچھا ہے۔ اللہ اکبر، جب یار موڈ میں ہوتا ہے تو یار اپنی ڈیمانڈ آگے کر دیتا ہے، سردار موڈ میں ہوتا ہے تو مزدور اپنی ڈیمانڈ آگے کر دیتا ہے۔ لگ رہا ہے اس وعدے پہ اللہ کی رحمت موڈ میں آ گئی، اب ڈیمانڈ کر دو۔ ڈیمانڈ ہماری کیا ہے؟ اللہ گناہ دور کر دے، معاف کر دے اور جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ جلدی کہہ دو، یہ فرشتے آ گئے، یہ فرشتے آ گئے، اللہ کا عذاب لینے کے لیے نہیں آئے، تیرے میرے منہ سے توبہ کے جملے لینے کے لیے آ گئے۔ جلدی کر، موقع اچھا ہے۔ یہ خالی برتن لے کے آ گئے، ان کے برتنوں کو بھر دو، یہ پلٹ کے تیرے میرے اٹھنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، گناہ لے جائیں گے، خدا کی رحمت لے کے آ جائیں گے۔ سارا مجمع زور سے 3 مرتبہ کہہ دے، یا اللہ میری توبہ۔ نہیں، آواز میں شاہ صاحب کو زور سے کہو، پیچھے والے ذرا آپ بھی بولو، یا اللہ میری توبہ،
یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر آپ نے سچے دل میں پکارا تو اس نے بھی خدا کی قسم ہاں کر دی ہے، اس نے بھی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اس جملے نے ہماری امیدیں بڑھا دی، اللہ اس قرآن کی آیت نے ہماری امیدیں جو ٹوٹی تھی بڑھا دی، ہماری ڈھارس بڑھا دی۔ اللہ اکبر، اے میرا بندہ گناہ لے کے آ نہیں بلکہ لے کے آ گیا، میں بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ آ گیا۔ بول کے دکھانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادر میں لپیٹ لینا میں اللہ کا کام ہے۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، شرک سے میری توبہ، جھوٹ سے میری توبہ، چغلی سے میری توبہ، سودی کاروبار سے، سودی مزاج سے میری توبہ، حرام مال سے میری توبہ، بدنگاہی سے میری توبہ، نماز کے چھوڑنے سے میری توبہ، روزوں سے منہ موڑنے سے میری توبہ، تراویح میں قرآن نہ سننے سے میری توبہ۔ اللہ ہر وہ گناہ جس پر سختی آئے، تیری ناراضگی آئے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ پورے رمضان کے روزے رکھوں گا، کہو انشاءاللہ۔ پوری تراویح میں پورا قرآن سنوں گا، کہو انشاءاللہ۔ جیسے خاص یار کے لیے بیٹھک کھول کے انتظام ہوتا ہے، اللہ میں اپنے کردار اپنی جان سے تیرے رمضان کا احترام کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ گھر گھر میں افطاری کے دسترخوان سجیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہر گھر میں سحری افطاری کے وقت دعائیں ہوں گی، فرشتے آمین کہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہر گھر خدا کی قسم یہ مٹی کا گھر نہیں، تجھے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، اگر تیرے میرے گھر میں قرآن نماز عام ہو گئی تو آسمان والوں کو بھی تیرے میرے گھر ایسے ہی نظر آئیں گے۔ کوئی انشاءاللہ اپنی عزتیں بھی بچائیں گے، اپنا گھر بھی بنائیں گے، اپنی مستقبل بھی بنائیں گے، اپنی دنیا بھی بنائیں گے، اپنی آخرت بھی بنائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ پھر سارے مل کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ دو کام بیویوں سے کرا لو، دو کام خود کر لو، اپنے چہرے پر سنت رسول سجا لو، اگر چھوٹی ہے تو بڑھا لو، شلوار ہمیشہ جیسے بھی ہو، مسجد یا مسجد سے باہر ہو، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو۔ دو کام جاؤ ماؤں کے آگے، بہنوں کے آگے، بیویوں کے آگے منت کر لو۔ فقیر کا نام لے کے کہنا، وہ رو رو کے تمہارے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے تنگ لباس پہننا چھوڑ دو، کسا لباس پہننا چھوڑ دو، اور چہرے کو جسم کو برقعے سے چادر سے چھپا لو۔ دو کام تم کرو، دو کام عورتیں کریں، پھر اللہ کو اکبر۔ دنیا پور کی زمین پہ دیکھ لینا، تمہیں ہر گلی کے اندر عبد القادر جیلانی نظر آئے گا، ہر گلی کے اندر بایزید بستامی نظر آئے گا۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اب ذرا اٹھ کے کھڑے ہونا، مدرسہ رحیمیہ کے ذمہ دار حضرات آپ کے سامنے رجسٹر لے کے آ گئے۔